بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے لے کے حاضر خدمت۔ ناظرین، ملک کی صورتحال جس طرف جا رہی ہے اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر ہم بار بار تفصیلی بات کرتے ہیں، اور نتائج جو کچھ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ نتائج کس طرف جا رہے ہیں۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت، اور اب تو خاص طور سے یہ بات بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر، اور وہ ایک پیج پہ کس طرح سے ہے کہ آئینی بحران کے ذریعے حکومت کی پلاننگ ہے، اس کی ترجیح ہے کہ 1973 کا آئین ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو حالات ملک میں کریٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر 1973 کا آئین ختم کرنے کی ایک مکمل سازش سامنے نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ عمران نیازی کے حوالے سے، اس کے خاندان کے حوالے سے کچھ حقائق میرے پاس بھی ہیں، لیکن جب تک اس کی مکمل تصدیق نہیں ہو جاتی میں ان کو شیئر نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا کے بیان کو میں حوالہ دے کے کہہ سکتا ہوں کہ کہا جا رہا ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں وہ، ان کا تعلق، ان کی والدہ کا خاص طور سے تعلق جو ہے وہ قادیان خاندان سے، یعنی قادیانی خاندان سے۔ لیکن جب تک اس کی کوئی تصدیق سامنے نہ آ جائے، اس کو آمنا صدقنا ماننا وہ انتہائی غلط ہے۔ لیکن جو حالات جس طرف لے کے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اس نقطے پہ اگر ہم غور کریں تو یہ سچ بھی لگتا ہے۔ دوسری طرف حکومت کاسلیسی سے کام لیتے ہوئے جو اصل نکات ہے اس کی طرف نہیں آئی 4 سال کے اندر، اور حکومت کی ترجیحات یہ رہیں کہ کسی بھی طرح سے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز، عوام، حکومت اور اپوزیشن کے اندر ٹکراؤ ہوتا رہے، اور اس پہ حکومت کامیاب رہی ہے۔ آپ 1973 کے آئین کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ آئین جو ہے متحدہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی حکومت، خاص طور سے متحدہ اپوزیشن اور ہماری عدلیہ، دانستہ اور نادانستہ، جانتے بوجھتے یا لا علمی کے اندر بحران کو اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ حکومت کے ذمہ داران آئین کو مفلوج کر دیں، 1973 کا آئین ختم کرتے ہیں۔ جو حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، جو عدلیہ کا فیصلہ ہے وہ بھی حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ کا باعث بن رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آئین کو مفلوج کیا جا سکتا ہے۔ اور 73 کے آئین کو ختم کرنا در حقیقت یہ قادیانیوں کی اس دن سے خواہش ہے جس دن سے یہ آئین پاس ہوا، یہ آئین بنا، کہ کسی بھی طرح سے پاکستان کے اندر 1973 کا آئین ختم ہو جائے، تاکہ جس آئین کے تحت ہمیں اقلیت قرار دیا گیا تھا، اقلیت نہیں، ہمیں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اقلیت تو پھر بھی پاکستان کے اندر رہ سکتی ہیں اور اپنی تجویز کا انتظام کر سکتی ہیں، لیکن غیر قادیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ نہ ہی وہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ ہی وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ یہ کام بزور جسے کہتے ہیں نا طاقت کر رہے ہیں۔ تو یہ طاقت کا سرچشمہ ان کے لیے یہ حکومت تھی۔ اب یہ آئین آپ نے دیکھا ہوگا 295C کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پوری امت مسلمہ کے اندر جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والے تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، پورے پاکستان کی قوم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور حکومت ناکام ہو گئی۔ تب حکومت وہ آئین کی 73 کے آئین کی شق ختم کرنے میں ناکام ہو گئی، تو اس نے کہا کہ جناب ہم اس شق کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، تو لہٰذا یہ آئینی جو رول بیک کر دیا جائے تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور اس میں متحدہ اپوزیشن بھی ایک اس کا پارٹ ادا کرتی ہوئی بظاہر مجھے نظر آ رہی ہے، اور عدلیہ نے بھی یہی کام کیا۔ ابھی سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپ آئی ہے، اللہ عالم بالصواب کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے، لیکن میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ جناب علی امریکی کونسل جنرل کے جناب علی عطا محمد بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے داماد سے ملاقات،
دیکھیں یہ ملاقاتیں، یہ سلسلے بڑے لوگوں کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. اب اس کو اس بات کا حصہ بنا کر جو ہے جو لوگ عوام کو ورگلا رہے ہیں، عوام کو غلط سم ڈال رہے ہیں، ان کے لیے کوئی حکومت سدباب کرنے میں ناکام رہی. بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی. دوسری طرف جو ہے وہ جو حکومت نے صحافیوں کی آواز بند کرنے کے لیے پیکا قانون بنایا تھا، اس پہ بھی جناب علی فیصلہ آ گیا، اس کو بھی جناب علی رد کر دیا گیا. اب صحافی پھر آزاد ہے. اچھا، اب عدالت بھی آزاد ہے، صحافی بھی آزاد ہے، حکومت بھی آزاد ہے، تو پابند کون ہے؟ پابند صرف جو ہے غریب عوام ہے. پابند جو ہے صرف متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے محنت مزدوری بھی کرتے ہیں، ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور جو عمرہ ہیں وہ دھڑلے سے قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حکومتیں جو مجبور ہوتی ہیں کہ ان کے لیے جو راستے بنائے اور ایسے قانون بنائے کہ وہ آسانی سے سروائیو کر سکے. ناظرین، ہم آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے، اور موضوع اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ حکومت اپنے اقدامات کے تحت اور متحدہ اپوزیشن اپنی بیوقوفی یا کسے کہہ لیں غیر دانش مندی کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایسے اندھے کنویں میں گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہے کہ جس کے بعد یہاں پر یہ گانا، ویتنام اور اس سے بھی زیادہ گئے گزرے حالات کریٹ ہو جائیں گے. جب قانون ہی نہیں رہے گا، قانون کے پاسدار ہی نہیں رہیں گے، تو کون حکومت کرے گا؟ کون جناب علی ذمہ داری سے اپنا حق ادا کرے گا؟ جبکہ جب حکومت ہوتے ہوئے حکومت کے سربراہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے، عدلیہ کے ذمہ دار لوگ جو ہے وہ دانش مندی کے تقاضوں پر پورے نہیں اتر رہے اور ادھورے فیصلے سنا رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب علی اسپیکر کی رولنگ غلط ہے، اس نے غیر قانونی اقدام اٹھایا ہے، دوسری طرف اسپیکر کو حکم صادر فرماتے ہیں کہ آپ اجلاس بلاؤ. ایک شخص جو غلط رولنگ دے رہا ہے، آئین کو توڑ رہا ہے، اسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپ اجلاس بلاؤ اور ووٹنگ کراؤ. یہ ایک طرفہ تماشا ہے. لوگ اس پہ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور لوگ غمگین بھی ہو رہے ہیں، لیکن عوام کیوں نہیں سوچ رہی؟ عوام کی بات ذہنوں میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ لادینی قوتوں کا میڈیا جو ہے، جو سوشل میڈیا ہے، وہ بڑا مستحکم ہے، اور وہ ایسی ریموورز، ایسی خبریں دونوں طرف سے ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے گھر کے خاندان اور گڑے مردے اکھاڑ کے لے کے آ رہے ہیں. قبر میں کون دفن تھا، اس کو جناب علی اس قبر میں دفن ہونے والے شخص کی سنتیں کی گئی تھی نہیں کی گئی تھی، اور یہ مسلمان تھا، یہ ہندو تھا، یہ کافر تھا، یہ قادیانی تھا. اب جناب جو 50 سال پہلے قبر میں دفن ہو گیا اس کو اکھاڑ کے لایا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال کیوں کریٹ کی جا رہی ہے؟ کہ عوام کا ذہن بٹا رہے. مہنگائی رمضان کے اندر کہاں پہنچی ہوئی ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا. خیر، اب حکومت کے عدلیہ کے فیصلے کے بعد تھوڑی سا ڈالر میں استحکام معمولی سا تو آیا، لیکن پھر بھی ابھی بھی بلند ترین سطح پر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ جو پاکستان نظریہ اسلام کی بنیاد پہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نظام معیشت کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ میں ایک بحیثیت اوورسیز پاکستانی، میں اپنے تمام ان اکابرین سے جو کسی بھی حوالے سے، جو دانشور ہیں، جو قلمکار ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو مذہبی اسکالر ہیں، جو ہمارے جج صاحبان ہیں، چاہے وہ کسی بھی عدالت کے ہوں، جو ہمارے اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان سے وفاداری کا، اور پھر خاص طور سے حکومتی جماعت کے ذمہ داروں سے اور اپوزیشن کے ذمہ داروں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ صورتحال ملک کے اندر کریٹ ہو رہی ہے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جناب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یا تو سینکڑوں شیطان ہمیں نظر آ رہے ہیں جو عوام کو بھی ورگلا رہے ہیں، اور جو جناب علی حکومت کو بھی جناب علی نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو جناب علی اپوزیشن کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو قانون کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، باقاعدہ کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور قانون خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے تانے بانے
یہود و نصارہ سے ملے ہوئے، کچھ دانستہ طور پہ، کچھ نادانستہ طور پر، سب ایک ہی سمت بڑھ رہے ہیں کہ 1973 کا آئین ملک سے ختم کیا جائے۔ اس کے کیا نتائج ہوں گے اور وہ قوم کے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ میدان میں لکھ لو، روڈوں پہ آؤ، بہت اچھا مطالبہ ہے، بالکل صحیح مطالبہ ہے، میں کہتا ہوں بالکل جائز مطالبہ ہے۔ یہ عوام جو بے حس ہو چکی ہے، اصل میں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی کال پہ نہیں نکل رہی، کسی کی کال پہ بھی نہیں نکل رہی عوام، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 70-72 سالوں کے اندر خاص طور سے WHO کی جو ویکسین استعمال کی گئی ہے اور جو خاص ہمارے ہاں استعمال کیا جا رہا ہے پولیو ویکسین، اس کے اندر ان یہود و نصارہ نے ایسے جراثیم شامل کر دیے ہیں جس کی وجہ سے قوم کے اندر جہاد کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس جہاد کے جذبے میں بھی میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل آپ سے بھی بلاگ میں بات کروں گا۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب نے قوم کو کہا ہے کہ باہر نکلے۔ بالکل جناب باہر نکلنا چاہیے، لیکن باہر کیوں نکلنا چاہیے؟ باہر یوں نکلنا چاہیے کہ ہم دونوں کو رد کرتے ہیں، اپوزیشن کو بھی رد کرتے ہیں ہم اور حکومت کو بھی رد کرتے ہیں، عوامی حکومت بنے، عوام اپنے چند نمائندے منتخب کرے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہے کہ جناب یہ دانشور لوگ ہیں، یہ قلمکار ہیں، یہ جو ہے ان کو حکومت دی جائے، ایک عوامی حکومت بنائی جائے، عوامی حکومت بنائی جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ریفرنڈم کرائے، عوام اس کے اندر اپنے 10 نمائندے کھڑے کرے، ان کو ووٹ دے کر ان کو حکومت بنائی جائے۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں کو بینڈ کر دیا جائے، ساری مذہبی جماعتوں کو بینڈ کر دیا جائے۔ انہوں نے ملک کو صرف تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ جناب علی پیپلز پارٹی ہو یا دیگر متحدہ قومی موومنٹ ہو، دیگر کوئی بھی ہو، ان سب کے اوپر تا حیات پابندی لگنی چاہیے اور ان سب کے تمام جتنے بھی عہدیدار ذمہ داران ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے ان کو جناب علی پابند سلاسل کر دیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کیسے ترقی و خوشحالی اور کامیابی نہیں تھی۔ اور جو اعلیٰ عدلیہ سے جج ہیں، اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں، اگر ان کے اندر بھی کوئی شیطان ہے، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پاک صاف نہیں ہے، ہمارے عسکری اداروں کے ذمہ داروں میں بھی کوئی پاک صاف نہیں ہے۔ اگر پاک صاف ہوتے جناب، ادھر ریٹائرمنٹ لیا ادھر جا کے امریکہ میں سیٹل ہو گئے، ادھر ریٹائرمنٹ لیا ادھر 22 گریڈ کے سارے افسر جا کے دیکھ لیں، کوئی شاذ و نادر ہی آپ کو ملے گا کہ جو امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا میں اور کیا نام ہے UK میں جا کے سیٹل ہوا، سب امریکہ میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو وہ ایسے معاملات امریکہ کے پاکستان میں چلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ انہیں خوش آمدید کہتا ہے، ویلکم ریٹائرمنٹ کم ٹو اوور کنٹری، ریٹائرمنٹ کم ٹو اوور کنٹری، ہم آپ کی پوری فیملی کو ویزا دیں گے، گھر دیں گے، باہر دیں گے، کیا کیا ملتا ہوگا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ آئین کے اندر یہ پابندی لگانی چاہیے کہ کوئی بھی ریٹائرڈ ہونے والا جج ہو، چاہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی ادارے کا کیا نام ہے اعلیٰ عہدیدار ہو، 18 گریڈ سے اوپر کا کوئی بھی افسر ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال تک ملک سے باہر سفر نہیں کرے گا۔ پابندی لگا دیجیے، نہ علاج کے لیے نہ تفریح کے لیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے جائیں گے۔ 5 سے کم 5 سال کی پابندی لگائی جائے۔ یہاں تو آپ دیکھیں ابھی پچھلے 2 جج صاحبان ریٹائر ہوئے، کہاں گئے؟ امریکہ جا کے سیٹل ہو گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کہاں گئے؟ باہر جا کے سیٹل ہو گئے۔ واٹ از دس نانسنس؟ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر جناب؟ آپ کہتے ہیں عمران نیازی صاحب میں امپورٹڈ حکومت کو ایکسپٹ نہیں کروں گا، کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ او بھائی آپ خود اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو، آپ جن لوگوں سے اپنی حکومت چلا رہے تھے ان میں سے کتنے پاکستان کے مستقل شہری ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو میں امپورٹڈ حکومت کو جو ہے تسلیم نہیں کروں گا کبھی بھی۔ وہ مت کرو تسلیم یار، آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا ہوا؟ آپ وزیر اعظم کے منصب پہ فائز رہے نا، آپ سارے احکامات چلاتے رہے نا۔ عوام نے کتنے % عوام نے آپ کو تسلیم کیا ہے؟ پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے کتنے % نے آپ کو ایکسپٹ کیا ایز اے وزیر اعظم؟ کتنے نے کیا؟ 10%، 15% نے۔ تو آپ جب جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہو،
تو اگر آپ ایک اکیلے یا آپ کی جماعت کے 10% جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوا؟ 40% 50% ایکسپٹ کرنے والے ہیں نا. آپ کو تو اتنے بھی ایکسپٹ کرنے والے نہیں تھے, آپ نے 4 سال حکومت چلا لی. بات صرف یہ ہے کہ پاکستان کی مفاد کی بات کرنے والے کون لوگ ہیں, وہ کب میدان سے میں نکل کر باہر آئیں گے, اور ان کی کیا ذمہ داری ہے, عدلیہ کی کیا ذمہ داری ہے, ہمارے عسکری اداروں کی کیا ذمہ داری ہے کہ جب ٹڑیاں ٹک جائیں گی کھیت جب آئیں گے. میں یہاں 2 چیزیں آپ کو مثال کے طور پہ پیش کرتا چاہتا ہوں. اسامہ بن لادن کو پاکستان سے گرفتار کر کے لے جایا گیا لاش کی صورت کے اندر. بیرونی طاقت نے پاکستان کے اندر 200 کلومیٹر تک سفر کیا, آئے, فائٹنگ کی, لڑائی جھگڑا کیا, گرج کے ساتھ ہیلی کاپٹر ایک گر کے تباہ کیا. اس کے بعد وہ اسامہ بن لادن کی لاش کو اٹھا کے لے گئے. یہ سچ ہے یا غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو کچھ شواہد انہوں نے پیش کیے, ہمارے عسکری ادارے سو رہے تھے. کیسے وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے اور کیسے اٹھا کے لے گئے. پھر ابھی آپ نے جواب دیا لیکن چائے پلا کے واپس کر دیا. اس کے بعد پھر ایک میزائل آ گیا 200 کلومیٹر تک آپ کے گھر اندر گر کے تباہ ہو گیا. اگر اس پر ایٹمی فضلہ لگا ہوا ہوتا تو پھر ہمارے ملک کا کیا بنتا. نہ عسکری ادارے اپنا صحیح معنوں میں فرض ادا کر رہے ہیں, نہ ہی عدلیہ صحیح معنوں میں فرض ادا کر رہی ہے. تو ان حالات کے اندر یہ کیا بنے گا؟ یہ کوئی ایٹمی پاور رہ سکتا ہے؟ یہ رسک ہے. یہی بیرونی دنیا کے لیے یہ ملک جو ہے اس کے پاس ایٹمی قوت ہونا یہ ایک بہت بڑا رسک ہے دنیا کے لیے, اور وہ صحیح ہے اس بات کے اوپر. ان کا یہ نقطہ بالکل صحیح ہے کہ جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, آنے والا آتا ہے جو کچھ کر کے چلا جاتا ہے. عدلیہ جو ہے غیر سوچے سمجھے فیصلے کر رہی ہے. 5 سینئر ترین جج چیف جسٹس آف پاکستان وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر آئینی اقدام اٹھایا ہے ڈپٹی اسپیکر نے, دوسری طرف جناب اور اسپیکر کا بھی جو اقدام غیر آئینی ہے, وزیر اعظم کا اقدام بھی غیر آئینی ہے, صدر کا اقدام بھی غیر آئینی ہے. ہم اسمبلی بحال کرتے ہیں اور غیر آئینی وزیر اعظم جس نے قانون کو توڑا وہ دوبارہ وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرے. وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر جنہوں نے قانون توڑا وہ دوبارہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے تحت کام کرے. واٹ از دس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا متحدہ اپوزیشن اور حکومت وقت اس وقت ایک پیج پر ہے, اور ان سب کا ٹارگٹ پاکستان کے اندر 73 کا آئین کو ختم کرنا ہے افراتفری پھیلا کے. اس کے بعد تو پاکستان کا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن میرا اس بات پر یقین ہے پختہ, یقین کا عمل محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں. تو ہمیں اب میدان میں نکلنا ہوگا, اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کل کے وی بلاگ میں آپ سے بات کروں گا, سنڈے اسپیشل ہوگا. ناظرین آپ بھی غور کریں, میں بھی غور کرتا ہوں, اور ان لوگوں کو بھی غور کرنا ہے جو ملک کے وفادار ہیں, جو ملک کی سالمیت چاہتے ہیں, جو ملک کی بقا چاہتے ہیں, جو ملک کو ترقی اور کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے, اور جو صحیح ہے حق پر ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو کر باطل قوتوں کو مقابلہ کرنے کے لیے اب عوام کو قدم اٹھانا ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.